آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹائٹینک میں ایسا ہونے والا واقعہ جسے ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ٹائٹینک میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں برطانیہ کا ایک ایسا جوڑا بھی تھا جس نے ایک دوسرے کی خاطر اپنی جان تو دے دی لیکن محبت کی لاج رکھی۔ محبت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ٹائٹینک کا تعارف، ٹائٹینک کے اندر سہولیات، سفر، حالات، حادثہ، وجوہات اور بچ گئی زندگیاں اور مرنے والوں کے ارمانوں کو لے ڈوبی موت۔ لوگوں کی موت کا سبب کیا ٹائٹینک بنا؟ سمندر کا پانی، برف کے تودے یا عملے کی غفلت؟ 31 مارچ 1909 کو جہاز کی تیاری شروع کی گئی اور تقریباً 3 سال کے عرصے میں اس کو مکمل کر سمندر کے اندر لایا گیا۔ 882 فٹ لمبا جہاز وزن کے اعتبار سے 52,000 ٹن تھا۔ $800 ملین اس کے اوپر خرچہ ہوا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں پر برطانوی اور امریکن لوگ بیٹھ کر جام پیتے اور زندگی کے تذکرے کرتے تھے۔ ٹائٹینک کے اندر لائبریری اور ایک 5 اسٹار ہوٹل، پرسنل ہاسٹل، بیڈ روم، ایک چھوٹا سا میدان اور 16 کمپارٹمنٹ تھے۔ بتایا گیا کہ اس کے اندر 32 لائف بوٹس نصب کیے گئے ہیں۔ خدا نخواستہ اس کے اندر پانی بھی داخل ہو جاتا ہے تب بھی مسافروں کو کچھ نہ ہوگا۔ اس وقت میڈیا، نیوز پیپر اور انٹرنیٹ پر صرف اسی کا تذکرہ تھا اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس جہاز کا فرسٹ کلاس کا کرایہ 850 پاؤنڈ تھا جبکہ ایک برطانوی فوجی کی تنخواہ کا 20 پاؤنڈ تھی۔ یہ جہاز نہیں بلکہ ناظرین ایک چلتا پھرتا محل تھا۔ اپریل 1912 میں برطانیہ سے نیو یارک کا سفر کرنے والا یہ جہاز 14 اپریل 1912 میں تقریباً 11:40 پر کبھی بھی نہ ڈوبنے والا جہاز 2 گھنٹوں میں ہی ڈوب گیا۔ جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے لوگوں نے لاکھوں ڈالر لے کر اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا لیکن کوئی حصہ ٹائٹینک کا نہیں ملا۔ 1985 میں روبرٹ بلاک نامی شخص نے ٹائٹینک کا کچھ ملبہ حاصل کیا اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ اس کو لانا ناممکن ہے۔ چلتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی جانب۔ برطانیہ کے اس جوڑی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لڑکا اپنی جان بچا کر نکل جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا فرینڈ یہاں پر موجود نہیں۔ واپس پلٹتا ہے تو لڑکی کے کمرے میں پانی کا اتنا بہاؤ تھا کہ دروازے کو کھولنا ناممکن تھا۔ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر کی منزل پر چڑھتے ہیں، دیکھا کہ جہاز آدھا ڈوب چکا ہے اور کچھ بوٹس روانہ ہو چکے ہیں۔ تو لڑکے نے بتایا کہ جب یہ جہاز نیچے جائے گا، مکمل جہاز جانے کے بعد تم اپنی بریتھ کو یعنی سانس کو روکے رکھنا اور پانی کے بہاؤ سے جہاز ایک بار اوپر آئے گا۔ جب اوپر آئے گا تو ہم چھلانگ لگائیں گے اور بوٹ میں بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر ایسا ہی وہ اپنی سانسوں کو ان دونوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور جہاز پانی کے اندر گیا۔ پانی کے بہاؤ سے ایک دفعہ اوپر آیا، ابھرا جہاز تو انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ لڑکا بچ سکتا تھا لیکن اپنے فرینڈ کو بچانے کے لیے واپس پلٹا۔ لڑکی کو بامشکل چلتے ہوئے بوٹس میں وہ بٹھا دیتا ہے اور خود رہ جاتا ہے۔ تب تک وہ ساحل پر ان کو چھوڑ کر آتے تو بہت سے لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، اس میں وہ لڑکا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس داستان کو سن کر 1995 میں تھامس کیمرون نے مختلف رنگ دے کر اس ایک فلم بھی بنا ڈالی۔